اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں راستہ کی تاکہ شاہ فرانس لوئس اپنے رنج و عالم کو ساغر و صراحی میں غرق کر دیں۔ ان محفلوں نے صلیبی سورماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شاہ فرانس لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی عیوب کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئی۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ علیزہ سحر فہرست۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسے فریفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح ان کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبر ملی تو اس نے ملکہ علیزہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ علیزہ شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تقریر انداز میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی نہیں؟ شاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاریوں کے خفیہ داستانوں سے واقف تھا مگر خاموش رہا تھا۔ پھر جب ملکہ علیزہ کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنے بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر علیزہ نے انتہائی بے حود لہجے میں جواب دیا اور شوہر کے منہ پر تھوک دیا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے علیزہ کی جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں رکھتے ہوئے اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ علیزہ اور برہم ہو گئی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ فرانس لوئس کچھ دن تک صلح صفائی کی کوشش کرتا رہا مگر علیزہ کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر کار علیزہ کو طلاق دے کر لوئس انطاکیہ چلا گیا۔ شاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشالم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شاہ جرمنی کارنٹ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشالم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ تھا کہ یروشالم کے حکمران برلڈون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فتح کی حیثیت سے جرمنی کے رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کارنٹ اپنے نئے منصوبے بندی کے ساتھ یروشالم پہنچا تو اس کی حیرت اور مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے دلہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارنٹ اور برلڈان ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ اپنے مذہب کی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتار کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تینوں طرف مٹی کی مضبوط فصلیں تھیں اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجیوں نے اس طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق پر پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونہ ریز جنگ چھڑی۔ شیخ عبد الرحمن، جس کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ وہ فقیہ امام یوسف الکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینے سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا
مگر انہوں نے ضعیف و توانائی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، ایسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امامہ یوسف ملکی قرآن کریم کی یہ آیت مقدس تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کی غوث خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی، مردانہ صلیبیوں کے صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجی کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اذخر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار صادق موصول اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرائے لے کے دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سیف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف صلاح الدین استاد محترم قاضی ابن ارسطون کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کا طلب ہوا، مجھے حق تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، قاضی ابن ارسطون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجر سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف صلاح الدین کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت میں گزار دیتی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا اور یوسف کے رستے سے ہٹ گئی، مگر راکھ کے اس کی ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ ذوق و ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنے تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کے درس گاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھایا دیا کرو، میں اس ایک منظر کے سہارے اس خار ساز ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہوا اور اس سے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ جہاد جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے ولہانہ انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنی ہیں، میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارے ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ زیر ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو میرے پیارے رب بے نیاز یوسف کے بدلے میں میری جان کا صدقہ قبول فرما لے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد خبر شہنشاہ فرانس پر پہنچی اور لوئس شہنشاہ ہفتم جرمنی کارنٹ سوم اور یروشالم کے حکمران بلڈن سالس نے سنی تو وہ تینوں رات دمشق کا محاصر اٹھا کر یروشالم چلے گئے۔ یوسف صلاح الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک سلامی ریاست کو صلیبیوں کی زبردستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد حصائی لشکر نے اسکالان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشیانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1949 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقصد جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی تھی ایک شرمناک مقام پر ختم ہو گئی۔
جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے، یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقصد جنگ کا نام تک نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ، جس کا محرک شعبہ باز سینٹ برنارڈ تھا، وہ بھی لازیر خیر انجام سے دوچار ہو گیا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بنا رہا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بڑی عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فحاشیہ عورت تھی جو عورتوں کے 50,000 فوج کے ساتھ یروشالم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فحاشیہ کو قتل کیا اور پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقصد پیشوا ہوں، شعبہ باز سینٹ برنارڈ مذہبی انداز میں چیخ رہا تھا۔ میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقصد نہیں پاؤ گے، ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوداش ملکہ ایلیزا نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آرڈر پر تھی، ورنہ جب ملکہ ایلیزا انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترکی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی جس سے اس نے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلیزا کی حرکتوں کی خلاف زبان کھولی تو ایلیزا نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنے کمرے کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گئی۔ پھر 1 سال بعد ملکہ ایلیزا کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام ریچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ ریچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر دل ریچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے نوجوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کب کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی معتصب عیسائی نوجوان گارنٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی ایک انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی اندلیس فنش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلیس میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیاد اکھاڑ پھینکی تھی، اس طرح بغداد اور مصر کو بھی نصیحت و نابود کر دیا جائے گا۔